مغرب میں دہشت گردی کے واقعات، مسلمانوں کا نام سامنے آنا سازش ہے یا حقیقت؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی سازش مسلمانوں کے خلاف ہو رہی تو آپ سازش کا آپشن لے سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حقیقت موجود ہے، کوئی فیکٹ ہے، ریالٹی بیسڈ معاملات ہیں، تو حقیقت کا آپشن لیں گے۔ حسن نثار صاحب، جس طرح سے شہزاد صاحب نے ایکسپلین کیا، یہ کہا جائے کہ عالمی سٹیج پر عمل کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جو کچھ عراق شام میں ہو رہا، وہاں کچھ کیا گیا تو اس کا رد عمل دنیا دیکھ رہی ہے، یا اس سے پہلے یورپ کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر انہوں نے مسلم دنیا کے ساتھ کچھ کیا، اسے آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح عالمی سٹیج پر سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے؟ میں تو جی اس کو بالکل ہی مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ دو بالکل مختلف بلکہ متضاد باتیں ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بنو امیہ سے لے کے آج تک کی تاریخ، جس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے ابھی صادق صاحب نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بنو امیہ نے جب خلافت کو بے رحمی اور سفاکی سے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا تو کس کی سازش تھی؟ پھر جب بنو عباس نے بنو امیہ کی امیاٹس کی قبریں کھود کے ان کی ہڈیاں اور لاشیں لٹکائیں، کس کی سازش تھی؟ خلافت عثمانیہ میں جب شہزادے مارے جاتے تھے اور ادھر سے تیمور نے جا کے یلدرم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و برباد کر دیا اس کو، وہ کس کی سازش تھی؟ وہ کون تھا؟ مغلیہ شہزادے گردنیں کاٹتے رہے، صفویز ایران کے دیکھ لیں آپ، حالیہ تاریخ ابھی امتیاز عالم نے بھی مینشن کیا، صافی صاحب نے بھی یہ باتیں کرتے ہوئے، ایران عراق، مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کس چکر میں یہ اتنی دیر لگے رہے۔ او بھائی، ہم لوگ گلیوں میں اکٹھے نہیں ہیں، بھول جائیں سارا عالم اسلام وغیرہ، پتہ نہیں کدھر ہے۔ عربز ہیٹ یو، دے مس بہیو ود یو۔ کون سا مطلب مسلم ایسی کہ عجیب و غریب سی اصطلاح استعمال کرتے ہو؟ گلیوں میں آپ طبقاتی طور پہ، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ میاں صاحب ہے، یہ مسلی ہے، لسانی طور پہ، طبقاتی طور پہ، مذہبی طور پہ، مسلک کی بنیاد پہ۔ او بھائی، آپ ایک گلی میں ایک محلے میں تو اکٹھے نہیں ہو، آپ کے خلاف کوئی سازش کیوں کرے گا؟ ڈے ون سے آپ اس معاملے میں خود کفیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو بڑا کاریگر ہوتا ہے وہ اپنے ٹولز کو بلیم کرتا ہے۔ سو آپ، بنیادی سوال ہے کہ بنو امیہ نے جو خون ریزی اور سفاکی، بے رحمی اور سنگ دلی، تاریخ کا سب سے زیادہ المناک جو انسانی تاریخ کا باب لکھا گیا کربلا میں، کون سازش کر رہا تھا؟ دونوں طرف کون تھا؟ سو اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو سکون ہو جائے گا، اور اس طرح کے سوال بھی نہیں پوچھو گے آپ۔ تو پھر حقیقت کہہ دیں، مطلب آپ کی بات سے میں یہاں پہنچی کہ راج اور حکمرانی کے لیے سازشیں ہوتی رہیں، لیکن تاریخ میں پھر حقیقت سامنے آتی رہی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب آپ حقیقت کا آپشن لے رہے، لیکن جو بات کی کہ راج اور حکمرانی آج نہیں، تاریخ مسلمانوں کی بتاتی ہے کہ حکمرانی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ بھائی، ڈے ون سے یہ معاملہ اس دن شروع ہوا جس دن خلافت کو شمشیر کے زور پہ پوری بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ ملوکیت اور موروثیت میں تبدیل کیا گیا کہ اب بیٹا آئے گا باپ کے بعد، ختم۔